अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे और अगर अभी तक नहीं किया तो अब कर लीजिए ताकि हमारी तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन ग्रामी, मसाइल ज़कात के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे, तो आज इस सिलसिले में अर्ज़ ये है कि अगर सोने का निसाब मुकम्मल हो और चांदी का नामुकम्मल हो तो फिर ज़कात कैसे होगी। तो नाज़रीन, इस सिलसिले में अर्ज़ है कि दोनों में से जिसका निसाब बग़ैर अफ़व के मुकम्मल होगा उसमें दूसरे माल को मिला देंगे। मसलन 52.5 तोले चांदी है और सोना 4 तोले, तो सोने को चांदी में मिला देंगे। और अगर इसके बरअक्स हो, यानी सोना 7.5 तोले और चांदी 40 तोले हो, तो चांदी को सोने में मिलाएंगे। फतावा रज़विया मुखर्रजा जिल्द 10 सफ़ा 115। नाज़रीन मोहतरम, ज़कात में सोने या चांदी की जगह उनकी कीमत दे देना जायज़ है। दुर्र मुख्तार में है, ज़कात में कीमत दे देना भी जायज़ है। और इसके लिए हवाला है दुर्र अल मुख्तार किताबुज़ ज़कात बाबुज़ ज़कात अल गनम जिल्द 3 सफ़ा 250। नाज़रीन मोहतरम, शरअन कीमत उसको कहते हैं जो उस चीज़ का बाज़ार में भाव हो। इत्तेफाकी तौर पर या भाव ताव करने के बाद कमी या ज़्यादती के साथ कोई चीज़ ख़रीद ली जाए तो उसको कीमत नहीं कहेंगे बल्कि समन कहेंगे। हवाला फतावा अमजदिया जिल्द 1 सफ़हा 382। नाज़रीन मोहतरम, जिस मुकाम पर अशिया वाकई हुकूमती रेट के मुताबिक फ़रोख्त होती हों वहाँ उसी रेट का एतबार होगा, और अगर हुकूमती रेट और बाज़ार के भाव में फ़र्क हो तो बाज़ार के भाव का एतबार होगा। फतावा अमजदिया जिल्द 1 सफ़हा 386। नाज़रीन, कीमत उस जगह की होनी चाहिए जहाँ माल है। हवाला बहार शरीयत जिल्द 1 हिस्सा 5 मसला नंबर 18 सफ़हा 908। नाज़रीन, कीमत ना तो बनवाने के वक्त की मोतबर है, ना अदायगी ज़कात के वक्त की, बल्कि जब ज़कात का साल पूरा हुआ उसी वक्त की कीमत का हिसाब लगाया जाएगा। हवाला फतावा रज़विया मुखर्रजा जिल्द 10 सफ़हा 133। नाज़रीन मोहतरम, सोने चांदी की ज़कात का हिसाब कैसे लगाएं? इसकी दो सूरतें हैं। एक, आप रकम की सूरत में ज़कात देना चाहते हैं, या दो, सोने या चांदी की सूरत में। लिहाजा अगर रकम की सूरत में ज़कात देना चाहते हैं तो आसान तरीन हिसाब ये है कि ज़कात का साल पूरा होने पर उनकी कीमत मालूम कर लें, फिर उसका 2.5% यानी हर 100 रुपये पर 2.5 रुपये बतौर ज़कात अदा कर दें। इस तरह चाहे थोड़ी रकम ज़ायद चली जाए लेकिन ज़कात मुकम्मल अदा होना यकीनी है, और ज़ायद रकम नफली सदका शुमार होगी। ज़ायद रकम कैसे जाएगी, इसकी वजाहत के लिए हम जो है पहले बयान कर चुके हैं। जो पिछला हमारा बयान गया है उसमें आप इसे देख सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप सोने की ज़कात सोने की सूरत में या चांदी की ज़कात चांदी की सूरत में देना चाहते हैं तो इसका भी 40वां हिस्सा यानी 2.5% बतौर ज़कात देना होगा। इसका हिसाब यूँ लगाएं कि सुनार से हासिल की गई मालूमात के मुताबिक 1 तोला तकरीबन 11 ग्राम और 665 मिलीग्राम के बराबर होता है। लिहाजा 7.5 तोले की ज़कात 2.5% तकरीबन 2 ग्राम 187 मिलीग्राम सोना, और 52.5 तोले चांदी की ज़कात 2.5% तकरीबन 15 ग्राम 310 मिलीग्राम चांदी बनेगी। नाज़रीन, और अगर आपके पास निसाब से थोड़ी ज़ायद सोना या चांदी हो तो आसानी इसी में है कि सोने की कुल मकदार का 2.5% या चांदी की कुल मकदार का 2.5% बतौर ज़कात अदा कर दीजिए, कि इस तरह चाहे कुछ मकदार ज़ायद चली जाए लेकिन ज़कात मुकम्मल अदा होना यकीनी है और ज़ायद मकदार नफली सदका शुमार होगी। नाज़रीन, इसका हवाला है फतावा रज़विया
مخرجہ جلد 10 و بہار شریعت حصہ پنجم۔ اس میں ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ زکوٰۃ کا پورا حساب جاننے کے لیے ہمیں بہار شریعت حصہ 5 کا مطالعہ کر لینا مفید رہے گا۔ ناظرین، اس میں کھوٹ کا کیا حکم ہے؟ اگر سونے چاندی میں کھوٹ ہو تو اس کی 3 صورتیں ہیں۔ 1، اگر سونا یا چاندی کھوٹ پر غالب ہوں تو کل سونا یا چاندی قرار پائے گا اور کل پر زکوٰۃ واجب ہے۔ 2، اگر کھوٹ سونے چاندی کے برابر ہو تو بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اور 3، اگر کھوٹ غالب ہو تو سونا چاندی نہیں۔ پھر اس کی 2 صورتیں ہیں۔ 1، اگر اس میں سونا چاندی اتنی مقدار میں ہو کہ جدا کریں تو نصاب کو پہنچ جائے، یا وہ نصاب کو نہیں پہنچتا مگر اس کے پاس اور مال ہے کہ اس سے مل کر نصاب ہو جائے گی، یا وہ ثمن میں چلتا ہے اور اس کی قیمت نصاب کو پہنچتی ہے، تو ان سب صورتوں میں زکوٰۃ واجب ہے۔ 2، اگر ان صورتوں میں کوئی نہ ہو تو اس میں اگر تجارت کی نیت ہو تو بشرط تجارت اسے مال تجارت قرار دیں اور اس کی قیمت نصاب کی قدر ہو، خود یا اوروں کے ساتھ مل کر تو زکوٰۃ واجب ہے، ورنہ نہیں۔ حوالہ بہار شریعت جلد 1 حصہ 5 مسئلہ نمبر 6 صفحہ نمبر 904۔ ناظرین محترم، پہننے کے زیورات پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ حوالہ ہے در المختار و رد المختار، کتاب الزکوٰۃ، باب الزکوٰۃ المال، جلد 1 صفحہ نمبر 27۔ ناظرین محترم، اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی۔ اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی جس کے ہاتھ میں سونے کے موٹے موٹے کنگن تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت سے پوچھا، کیا تم ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ اس عورت نے عرض کی، جی نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تم اس بات سے خوش ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں ان کنگنوں کے بدلے آگ کے کنگن پہنا دے؟ یہ سنتے ہی اس نے وہ کنگن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آگے ڈال دیے اور کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہیں۔ حوالہ سنن ابی داؤد، کتاب الزکوٰۃ، باب الکنز ما ہو الحدیث 1563، جلد 2 صفحہ نمبر 137۔ ناظرین، سونے چاندی کے زیورات اور برتنوں کی زکوٰۃ۔ اگر سونے چاندی کے زیورات یا برتنوں وغیرہ کی زکوٰۃ روپوں میں دیں تو اصل سونے یا چاندی کی قیمت لیں گے۔ حوالہ فتاوی امجدیہ جلد 1 صفحہ 378۔ ناظرین محترم، سونے چاندی کے برتنوں کا استعمال۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ الغنی، بہار شریعت حصہ 16 صفحہ 38 اور 39 پر لکھتے ہیں، سونے چاندی کے برتن میں کھانا پینا اور ان کی پیالیوں سے تیل لگانا یا ان کے عطردان سے عطر لگانا یا ان کی انگیٹھی سے بخور کرنا یعنی دھونی لینا منع ہے، اور یہ ممانعت مرد و عورت دونوں کے لیے ہے۔ ناظرین، سونے چاندی کے چمچے سے کھانا، ان کی سلائی یا سرما دانی سے سرما لگانا، ان کے آئینہ میں منہ دیکھنا، ان کی قلم دوات سے لکھنا، ان کے لوٹے یا تشت سے وضو کرنا یا ان کی کرسی پر بیٹھنا مرد عورت دونوں کے لیے ممنوع ہے۔ چائے کے برتن سونے چاندی کے استعمال کرنا ناجائز ہے۔ سونے چاندی کی چیزیں محض مکان کی آرائش و زینت کے لیے ہوں، مثلاً قرینہ سے یہ برتنوں قلم و دوات لگا دیے کہ مکان آراستہ ہو جائے، اس میں حرج نہیں۔ یوں ہی سونے چاندی کی کرسیاں یا میز یا تخت وغیرہ سے مکان سجا رکھا ہے، ان پر بیٹھتا نہیں ہے تو حرج نہیں ہے۔ ناظرین محترم، جہیز کی زکوٰۃ۔ جہیز چونکہ عورت کی ملک ہوتا ہے، لہذا فرض ہونے کی صورت میں اس کی زکوٰۃ بھی عورت کو دینا ہوگی۔
اگر شوہر نے بیوی کو زیور بنوا کر دیا ہو تو اگر وہ زیور بیوی کی ملکیت میں دے چکا ہے تو زکوٰۃ بیوی ادا کرے گی، اور اگر محض پہننے کے لیے دیا ہے اور مالک شوہر ہی ہے تو شوہر زکوٰۃ ادا کرے گا۔ حوالہ فتاوی رضویہ مخرجہ کتاب الزکوٰۃ جلد 10 صفحہ 133۔ ناظرین، اگر شوہر کے سمجھانے کے باوجود زوجہ زیور کی زکوٰۃ نہ دے تو اس کا وبال شوہر پر نہیں آئے گا۔ قرآن پاک میں ہے، ترجمہ کنز الایمان، پارہ نمبر 28 سورہ التحریم آیت نمبر 6، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسری کا بوجھ نہیں اٹھاتی۔ ناظرین، یہ ہے پارہ 27 سورہ النجم اور آیت نمبر ہے 38۔ ہاں، اس پر مناسب انداز میں سمجھانا لازم ہے کہ قرآن پاک میں ہے، یہ ہے جی پارہ نمبر 28 سورہ التحریم آیت نمبر 6، ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ حوالہ فتاوی رضویہ مخرجہ کتاب الزکوٰۃ جلد 10 صفحہ 132۔ ناظرین محترم، رہن رکھے زیور کی زکوٰۃ نہ رکھنے والے یعنی مرتہن پر ہے، نہ رکھوانے والے یعنی راہن پر، کیونکہ رکھنے والے کی ملک نہیں اور رکھوانے والے کے قبضے میں نہیں، اور جب رہن رکھنے والا اس زیور کو واپس لے گا تو گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ اس پر واجب نہیں ہوگی۔ حوالہ فتاوی رضویہ مخرجہ کتاب الزکوٰۃ جلد 10 صفحہ 146۔ تو ناظرین محترم، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے اور اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کریں گے۔ ناظرین، اگر حیات و صحت نے اجازت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔